نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی با برکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام آل اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہے۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے، کیا اللہ نے اپنے رسول کو شفاعت کا اذن دے رکھا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اللہ کے حکم کے؟ یقیناً شفاعت اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے اور اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے شفاعت کا اذن اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رکھا ہے؟ اس کا جواب قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، محبوب تیرے حضور حاضر ہوں، تیری طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور تو ان کے لیے مغفرت چاہے، تو ان کے لیے معافی چاہے، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پہ غور و فکر کیا جائے تو ایک بات سامنے کھل کر واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے آخری نبی کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ کے رسول اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، اس کی مغفرت چاہتے ہیں، تو اللہ ہر صورت میں اس کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یقیناً ایسی صورت میں جب کوئی اپنے اوپر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اللہ اپنی محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ ہر صورت میں قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہ جس نے رحمان سے عہد لیا ہوا ہے۔ دنیا میں کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے رحمان سے عہد لیا ہوا ہے، اور وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وہ ہستی اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کو اللہ نے اذن دے رکھا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ سے اذن لے رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یومئذ لا یشفع شفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی اللہ قولا، اس دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا ما سوائے اس کو جس کو اللہ نے اذن دے رکھا ہے اور جس کی ہر بات پہ راضی ہو گیا ہے۔ معزز سامعین، کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے شفاعت کا اذن دے رکھا ہے اور جس کی ہر بات سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ ہستی ہے اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ معاف اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے شفاعت ہے، اللہ ہی کے اذن سے شفاعت ہے، لیکن یہ اذن اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رکھا ہے۔ اگر اللہ کا محبوب نبی، اللہ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کی جس نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا ہے، جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کا رسول اس کی مغفرت چاہتا ہے اور اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہے، تو یقیناً اللہ ہر صورت میں اس کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔